الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا نافذ لقضائه والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعاندين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب لیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب لیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب لیتے ہیں. پہلے ضرور غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذکرہ روح لانفسنا. سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمل والہ وعادم الشانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات وفخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں علیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کی رحمتوں والی برکتوں والی گھڑیوں میں آج ہم مسجد میں مولانا عبدالباری بنگالی رحمت اللہ علیہ ان کے عرص پاک کی محفل پاک میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال انہیں فردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمت عطا فرمائے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ ہے، ابھی سحری بھی کرنی ہے، تو مختصر سے وقت میں چند ایک باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک، آپ کا طریقہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے بسر کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین مکہ نے آپ سے دلیل طلب کی. کیا فرماتے ہو؟ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہو، دین اسلام سچا دین ہے، اس پر دلیل پیش کیجئے.
تو آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، میری 40 سالہ زندگی کو دیکھو، وہ 40 سالہ زندگی ہی میری نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میری 40 سالہ زندگی ساری تمہارے سامنے ہے، میری زندگی کا ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، اور ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، اور ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو۔ اگر میری زندگی کے 1 سیکنڈ پر بھی تم اعتراض نہیں کر سکتے تو مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنی نبوت کی دلیل قرار دیا وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ہے۔ جو اس سے آگے 23 سال ہیں، 63 سال تک، وہ تو منارہ نور ہیں، وہ تو ایسی زندگی ہے اللہ فرماتا ہے لعمرک محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں۔ کتنی عظیم وہ زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی ایک پہلو لے لیں تو ساری رات اگر اس کو بیان کرتے رہیں، اس پر گھنٹوں بندہ بیان کرتا رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتنی جامع آپ کی سیرت مبارکہ ہے۔ رمضان مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہوتے تھے وہ چند ایک باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحری جو ہے وہ لازمی فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ سحری کرو، بے شک سحری کے اندر برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے چاند سے پہلے ہی صحابہ کرام کو مبارکباد دیتے تھے، اور رجب کے اندر ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا۔ یا رمضان سے پہلے ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور صحابہ کرام کو شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اگر میں اس کی طرف جاؤں تو وہ بھی بڑا طویل خطبہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو اس بات پر تنبیہ کی کہ تمہارے پاس جو مہینہ آ رہا ہے شہر مبارک، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، بڑی عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، کہ اس مہینے کے اندر جو بندہ ایک نیکی کا کام کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر اب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ آپ کو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا۔ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوا، نیکیوں کا یہ سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہوگا، شوال کا چاند طلوع ہوگا، تو چاند جب نکلے گا اسی وقت یہ 70 مرتبہ سے فوراً ایک پر آ جائے گا۔ یعنی کوئی بندہ بھی جو نیکی کا کام کرتا ہے اگر وہ ایک فرض پڑھتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اسے 70 فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ رمضان مبارک اس طرح رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا چاند آپ دیکھتے، اذا رعا ہلال رمضان، جب آپ رمضان کا چاند دیکھتے تو فرماتے ہیں ہلال خیر و رشد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور ہدایت کا چاند طلوع ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2 مرتبہ نشمات میں یہ الفاظ ہے، آپ فرماتے ہیں حلال خیر و رشد، یہ بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے۔ آمنت بالذی خلقک، آپ فرماتے ہیں میں اس اللہ پر ایمان لایا جس نے اس چاند کو تخلیق کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے ہی آپ کی زندگی کے معاملات جو ہے وہ بدل جاتے تھے۔ آپ کی زندگی کے معاملات رمضان مبارک میں
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث پاک کو روایت کیا ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک جب آ جاتا تھا تو آپ زیادہ تر وقت بستر سے دور رہ کر اللہ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں آپ صرف قیلولہ دن کے وقت جو سنت مبارکہ ہے آپ تھوڑا سا وقت آرام فرماتے، باقی سارا رمضان مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جاتی تھی۔ آج امت دیکھ لو، لوگ کس طرح رمضان آتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا رمضان آیا ہوا ہے، اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اور وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو اس رحمتوں والے مہینے میں بھی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹتا نہیں ہے، جو اس برکتوں والے مہینے میں بھی محروم رہ جاتا ہے اور مسجد کی طرف نہیں آتا، نماز کی طرف نہیں آتا، نماز تراویح کے لیے مسجد میں نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو جاتا تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اذا داخل رمضان تغیر لونہ وکثرت صلاتہ، جب رمضان آتا تو ہمارے محبوب نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو جاتا، تغیر لونہ، رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، وکثرت صلاتہ، اور نماز ہمارے محبوب کثرت سے پڑھتے تھے رمضان مبارک۔ یعنی دیکھو نا آج امت کس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کے لیے 5 وقت کی نماز فرض با جماعت پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اور رمضان میں بھی لوگ نماز کی طرف نہیں آتے، چند دن نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر وہی بندے اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فعل مبارک، آپ کی سیرت مبارکہ میں آپ کی امت کے لیے رمضان مبارک میں جو آپ کا وہ عمل ہوتا تھا، جب رمضان آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ نماز کثرت سے پڑھتے، اور ام المومنین فرماتی ہیں وقت حل فی الدعاء، آپ گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے وَأَشْفَقَ مِنْهُ، اور اللہ تعالیٰ کا خوف آپ پر طاری رہتا۔ پورا مہینہ رمضان مبارک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعائیں مانگتے، بڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہتے۔ تو اس لیے رمضان مبارک میں کثرت صلاتہ، نماز آپ کثرت سے پڑھتے تھے، تو امتی کو بھی چاہیے کہ وہ نماز پڑھنی تو مرضی نہ لے، بولو تو صحیح، کثرت صلاتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زیادہ ہو جاتی تھی، آپ نماز زیادہ پڑھتے تھے۔ اب امتی کو بھی چاہیے کہ وہ فرض نماز بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، اشراق اور چاشت کے نفل بھی پڑھے، اوابین کے نفل بھی پڑھے، کہ جتنی زیادہ وہ عبادت کر لے گا، نماز تراویح بھی با جماعت پڑھے، کہ اس میں اگر 1 رکعت پڑھے گا نفل کی تو اللہ تعالیٰ اسے 70 نفل ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے گر گرا کر دعا مانگتے تھے، تو ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ ہم رمضان مبارک میں گر گرا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ افطاری کے وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی افطاری کے وقت دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو ہر بندے کو اہتمام کرنا چاہیے، وہ افطاری کے وقت
اگر کوئی صورتیں آتی ہیں زبانی 2-4 تو وہ پڑھ لے، سورۃ فاتحہ پڑھے اور دیگر صورتیں پڑھے اور جو ہے وہ پڑھ کر اس کا ایصال ثواب کرے اپنے فوت شدہ مسلمانوں کو، اپنے والدین اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کو بھی ایصال ثواب کرے اور رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹے۔ افطاری کے وقت چاہیے ہر بندے کو کہ وہ اہتمام کرے دعا کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو افطاری کے وقت دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگنی چاہیے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ وکان اجود ما یکون فی رمضان، رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جب رمضان آ جاتا تھا تو ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخاوت فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ اجود جودا، ساری کائنات میں سب سے بڑا سخی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب ہے۔ پھر فرمایا اجود من بنی آدم، ساری آدم علیہ السلام کی اولاد سے بڑھ کر انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، اور فرمایا اجود من بعد رجل، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ بندہ ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم پڑھا پھر علم کو آگے پڑھایا اور علم کو آگے کھلایا۔ دیکھو نا بات آ گئی ہے۔ تو مولانا عبد الباری رحمت اللہ علیہ، زیادہ مجھے ان کا تعارف تو نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے علم پڑھا اور آگے علم کو پڑھایا، آگے علم کو پھیلایا، آگے لوگوں کو قرآن پڑھایا، آگے لوگوں تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچایا۔ تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا اور ہمیں یہ بتایا کہ سب سے بڑا سخی وہ ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی جناب محمد رسول اللہ ہیں، ان کے بعد جو ہے وہ سرکار نے فرمایا وہ بندہ سب سے بڑا سخی ہے کہ جس نے علم دین حاصل کیا اور اس علم کو آگے بلایا۔ تو مولانا عبد الباری رحمت اللہ علیہ بھی یقیناً ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے علم دین پڑھا، علم دین حاصل کیا، علم دین کو آگے بڑھایا، دین کی جو ہے وہ تبلیغ اور اشاعت میں اپنی زندگی میں حصہ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اس انداز میں سخاوت کرتے تھے کہ ہر رات کو آپ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی، اور جب آپ حضرت جبریل سے ملتے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ رمضان المبارک کے اندر سخاوت فرماتے تھے۔ یہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، سیرت طیبہ ہے کہ رمضان المبارک آپ کیسے گزارتے تھے، آپ رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے۔ ہر امتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کھانا کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے؟ آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو کیسے آتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی حیات مبارکہ میں رمضان تشریف لاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اس کا استقبال فرماتے تھے اور کیسے آپ جو ہے وہ رمضان مبارک میں کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے سخاوت کرتے۔ تو آج امتیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کثرت سے رمضان مبارک میں نماز پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں، پنجگانہ نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، کہ جتنی زیادہ سے زیادہ رمضان مبارک میں بندہ عبادت کر لے گا اتنا ہی زیادہ اس بندے کے لیے فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ اکٹھا کر لے گا۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایُّ الصدقات افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقہ فی رمضان، جو صدقہ رمضان مبارک میں کیا جائے وہ بڑا افضل ترین صدقہ ہوتا ہے۔ تو رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کا مہینہ ہے۔ اب کتنا اس بندے کے لیے افسوس کا مقام ہے کہ جس کے پاس موسم بہار آیا نیکیوں کا، اس کے پاس نیکی کرنے کے مواقع موجود تھے، وہ نیکی کر سکتا تھا لیکن اس نے نہ کی، سستی میں گزار دیا رمضان مبارک کو عام مہینوں کی طرح سمجھا اور رمضان مبارک کی بے قدری کی، تو یہ انتہائی زیادہ بندے کے لیے افسوس کا مقام ہوگا کہ بندہ جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، زندگی میں کئی دفعہ رمضان آتا ہے، بندے کو نہیں یاد رہتا کہ اس نے کتنے روزے نہیں رکھے تھے، کتنی رمضان کی بے قدری کی تھی، لیکن جب قبر میں جائے گا تو سارا اس کے سامنے آ جائے گا کہ کیا کرتے رہے ہو تم زندگی میں، کیا کیا کر کے آئے ہو۔ اب بندے کے پاس موقع بھی ہو، اس کے پاس زمین بھی ہے، اس کے پاس بیج بھی ہے، اس کے پاس ہل چلانے کے آلات بھی ہیں اور ہل چلانے کا وقت بھی ہے، اور یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر بندہ زمین میں ہل نہیں چلاتا، بیج نہیں ڈالتا، کاشت نہیں کرتا، بیج وقت گزر جاتا ہے، وقت تو گزر جائے گا، جیسے بھی کوئی بندہ رمضان مبارک میں رہے گا رمضان گزر جائے گا، لیکن جب وقت گزر جائے گا بعد میں اگر بندہ پچھتائے گا تو پھر اس کو کوئی فائدہ۔ آخری بات کر کے ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ جس وقت ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اپنی فکر آخرت کر لو، نماز پڑھ لو، روزے کا اہتمام کر لو، دنیا کو چھوڑ دو، صرف دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا کو بھی دین کے تابع کر کے دنیا کو چلانا چاہیے، دنیا کو بالکل چھوڑنے کا شریعت کا حکم نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ واقعی بہت بڑا مہربان ہے، بڑا کریم ہے، لیکن دو بندے ہیں، ایک بندے کی 1 ایکڑ زمین ہے، دوسرے بندے کی 1 ایکڑ ہے، دونوں کی اکٹھی زمین ہے، ساتھ دوواں دا بننا نال ملدا ہے۔ تہاڈی کتمان وچ میں تھا دوواں دا بننا نال ملدا ہے، ایک بندہ انہاں وچوں ہل چلاندا ہے، زمین نو نرم کردا ہے، بیج ڈالدا ہے، اونوں پانی لاندا ہے، وہ ساری نگرانی کرتا ہے، وہ کھاد بھی پاندا ہے، وہ روز پھیرا بھی لاندا ہے۔ جب دوسرا بندہ ہے وہ نہ اپنی زمین میں ہل بندا ہے، نہ وہ بیج ڈالتا ہے، نہ کوئی اہتمام کرتا ہے۔ اور اس وقت ایک بندے کی فصل اس بندے کی پک کے تیار ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ انہیں کنک کی گڈی ہے، کنک گندم اس کی تیار ہو جاتی ہے، اب دوسرا بندہ آ کر خالی کھیت میں بیٹھ کر روتا ہے، بار بار روتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، میں نے نہ بیج ڈالا تھا، نہ میں نے ہل چلایا تھا، نہ میں نے کوئی کوشش کی تھی، یا اللہ آج اس کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، یا اللہ میرے کھیت میں بھی اسی طرح کی فصل آ جائے۔ کبھی آئی ہے فصل اس طرح؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ فصل وہاں پیدا فرما دے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ جو بیج کاشت کرے گا
جو زمین کی نگہداشت کرے گا، جو اس کی نگرانی کرے گا، جو اس کو پانی لگائے گا، جو اس کو ٹائم دے گا، جو اس کی نگرانی کرے گا، اسی بندے کی فصل پک کر تیار ہوگی. اور جب اس کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے، سامنے آتی ہے، تو کتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، کتنی اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے. اسی طرح بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انعامات عطا فرمائے گا، بندہ جو اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سائے میں بسر کر کے جاتا ہے، جس طرح کہ مولانا عبد الباری بنگالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی بسر کی قرآن و سنت کے سائے کے اندر، تو جب بندہ اس فصل کو بھی محنت کر کے جاتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہ فرشتوں سے پھر کہتا ہے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، کل فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اس دلربا کے واسطے. جب بندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اطاعت میں بسر کر کے جاتا ہے، ان کے حکم کے مطابق بندہ زندگی بسر کر کے جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بڑا کرم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بڑا فضل ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اسے پھر عزتوں کے تاج اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، وقت نہیں ہے طویل گفتگو کرنے کا، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ مولانا عبد الباری بنگالی رحمت اللہ علیہ جن کی عرس پاک کی نشست میں ہم حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو مزید نور من نور اللہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فردوس کے بالا خانوں میں مزید جو ہے وہ درجات کی بلندی عطا فرمائے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے لوگ رمضان مبارک میں نماز تراویح ادا کرنے کے بعد بیٹھے رہنا مسجد میں اور اس وقت تک حاضر رہنا، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بندے کو توفیق ہو تو یہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اس پر ہر سانس کے بدلے لاکھوں نیکیاں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب